بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ شروع اس رب کے نام سے کرتا ہوں کہ جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے ہمارے دلوں میں اطمینان اور ہمارے دلوں میں سکون اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے مجھے ماں باپ کی دولت سے نوازا اور ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھا۔ میں شکر اس رب کا کرتا ہوں کہ جس نے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ میں شکر اس رب کا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کے دلوں میں ہماری محبتوں کو ڈالا۔ میں شکر اس رب کا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے خوف سے امن بخشا۔ میں شکر اس رب کا کرتا ہوں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ میں شکر اپنے رب کا کرتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں پہلے اس پر خود عمل کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق دے اور میرے ساتھ چلنے والوں تمام سورہ قریش کے لشکروں کو یہ توفیق دے، اور مجھے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 دینار بہت اچھے ہیں۔ 1 دینار وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، 1 دینار وہ جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہو، اور 1 دینار وہ کہ جو آپ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سب سے بہترین اور سب سے اچھا دینار وہ ہے کہ جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ آپ کی ہر کمائی میں آپ کے ماں باپ کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا ہی حق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے رزق میں کمی دیکھو تو اپنے رب سے تجارت کیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ رب سے تجارت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کمائی میں سے، اپنے رزق میں سے دوسروں کو شامل کر لیا کرو۔ تو یہ طریقہ کار اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس ہی کو تجارت کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنی کمائی میں سے، اپنے رزق میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے اہل محلہ کو بھی، اور اپنے دوست احباب کو بھی اگر وہ شامل کر لیتا ہے اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو اس کا دگنا اجر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا، ایک ایسا راستہ بتاؤں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا، کہ جس کو میں خود باقاعدہ طور پر عمل کرتا ہوں
اور میری زندگی کا یہ معمول ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تو تم اپنی کمائی میں سے کچھ فیصد حصہ اللہ رب العزت کے لیے مخصوص کر دیا کرو۔ اور جب تمہارے پاس کوئی سیلری آئے یا جب تمہارے پاس کوئی دولت آئے یا جب کوئی تمہارے پاس اللہ کی نعمت آئے، تو تم بسم اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اپنی اس جگہ پہ رکھو جہاں پہ آپ رکھتے ہو، چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ قیمتی اشیاء کی صورت میں ہو۔ جب انسان درود شریف پڑھ کے اپنی سیلری کو رکھتا ہے، اپنی دولت کو رکھتا ہے، اپنی قیمتی چیز کو رکھتا ہے، وہ دو خوف اور خدشے سے پاک ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو شخص درود شریف پڑھ کے پیسہ رکھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیسہ رکھتا ہے، وہ چوری نہیں ہو سکتا مال، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو، اللہ اس کی خود نگرانی اور اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ دوسری بات کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی، یعنی کہ ناگہانی آفت سے مراد کہ آگ کا لگ جانا، پانی میں ڈوب جانا، ان ناگہانی آفت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی کمائی ہوئی پاک کمائی محفوظ رہتی ہے اس کی۔ اور جب آپ اپنے پیسے کو خرچ کیا کریں، اپنی دولت کو خرچ کیا کریں، تو آپ جس کو بھی دیں، چاہے 1 روپیہ دیں یا 1,00,000 روپے دیں یا 1,000,000 دیں، آپ دیتے وقت صرف اور صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا کریں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو دولت، جو پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے دیتے ہیں، وہ 10 گنا ہو کر آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ اگر آپ کسی کو خیرات کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، کسی غریب بیٹی کی شادی کرواتے ہو، یا کسی کو قرضہ دیتے ہو، یا اپنے کاروبار کے اندر کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہو، تو اس میں جب آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے آپ یہ کام کرتے ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے وہ پیسہ آپ کا سیو ہو جاتا ہے، کہ جیسے آپ نے کسی ایک اپنے ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو آپ نے ہر حال میں ریٹرن ہونا ہے، اور آپ جب چاہیں اس کو نکال لیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور یہ مجھے میاں حضور نے خود تعلیم کیا تھا۔ آپ یہ کریں اور آپ مجھے اس کے فوائد بہت عنقریب ہی بتائیں گے۔ یہ ایک راز کی بات میں نے آپ سے کہی ہے۔ اور جو شخص اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اے ملائکہ، اس شخص نے میری راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کیا، کہ تم انہیں آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاؤ، کہ اس کو اجر میں خود دوں گا، اور جس کو اجر تمہارا رب دے اس کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ ہم اگر پریشان ہوتے ہیں، ہم اگر تنگ دست ہوتے ہیں، ہمارے اگر رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہماری سیلری میں برکت نہیں ہوتی، تو یقیناً اس میں ہمارے اندر خامی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور جو لوگ صرف دولت کو اکٹھا کرنا جانتے ہیں، جو صرف اور صرف اکٹھا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں رکھا تم کو دولت کے حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا تھا،
جو آپ نے پہن لیا وہ آپ کا تھا، جو آپ نے رکھ دیا وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگر آپ رکھیں وہ آپ ہی کا ہو تو آپ اس میں ایک حصہ غریبوں کے لیے، اللہ کے راہ میں کے لیے ایک حصہ اس کو مخصوص کر دیں۔ جب آپ یہ نیت کریں گے تو یقیناً وہ پیسہ آپ کو لوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حدیثوں سے یہ باتیں ملتی ہیں، ہمیں بزرگوں کے واقعات سے یہ باتیں ملتی ہیں، ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ جو شخص اپنے رزق میں کسی کو شامل کر لیتا ہے یا کسی کی نیت کر لیتا ہے، اگر آپ نے نیت کی کہ میں اپنے ان پیسوں میں سے اتنا % یعنی کہ 2.5% ہو گیا جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر آپ سال میں زکوٰۃ آپ کو ایک دفعہ دینی پڑتی ہے، وہ صرف رمضان میں، یا آپ کبھی بھی آپ اس کو زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں آپ، لیکن رمضان میں اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلت ہے، کیونکہ رمضان کے اندر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، نیک کاموں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس کی نیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد اگر ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نیت کی ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی کمائی میں سے اتنا فیصد حصہ لوگوں کو دوں گا، آپ نے یہ نیت کر لی ہے، اب صبح آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ اسی نیت کی وجہ سے بھی بخشے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، اور جب انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیتا ہے اور اسی وقت سے لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ ڈوب گیا، اس وقت جس حالات میں، جس ملک میں، اس دنیا میں ایک ایسے ہم موڑ سے گزر رہے ہیں کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا اور پھر کچھ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے ان کا وہ پیسہ باؤنڈ ہو گیا، وہ ڈوب گیا یا ہولڈ ہو گیا، تو وہ اس صورت میں پریشان ہیں۔ وہ اس صورت میں کیا کریں؟ وہ اس صورت میں اسی وقت نیت کریں کہ جب میرا یہ پیسہ ریلیز ہوگا تو میں اس میں اتنا % اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کرے گا آپ کے لیے کہ آپ کے پاس پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وبا، یہ مشکل وقت، یہ حالات تو دنیا کے لیے ہے نا، اور یہ تو وقتی ہے نا۔ تمہارا رب کیا نہیں چاہ سکتا، لیکن ہمارا رب بھی نا ہماری نیتیں دیکھتا ہے، ہمارے ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، ہمارے باطنی معاملات کو دیکھتا ہے، ہمارے قلب کی طرف نظر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے سانسیں دیں، میں نے تجھے رزق میں برکتیں دیں، میں نے تجھے آنکھوں کی بینائی دی جسے تو دیکھتا ہے، میں نے تجھے ہاتھ دیے، میں نے تجھے پیر دیے، میں نے تیرے جسم کے اندر روح پھونکی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے میری راہ میں کیا کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو رب کی عبادت کرنا، رب کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اپنے محبوب کی صورت میں۔ رب نے تو حکم دے دیا، وہ تو عبادت کرنا ہی کرنا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ تعالی ما تصفون، کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام تعریفوں سے بالا تر ہے۔
تو تمہاری عبادت سے کیا ہوگا؟ یقیناً تمہاری جو عبادت ہے، تمہاری جو نیت ہے، تمہارا جو ارادہ ہے، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادت کرنا یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، لیکن مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کے کام آنا، مخلوق کے درد کو سمجھنا، مخلوق میں اپنے آپ کو وقف کرنا، سب سے بڑی عبادت یہ ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی غریب کے کام آتے ہیں، تو جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا، وہ عرش عظیم کو ہلا دیتی ہیں۔ اور جب آپ کسی مخلوق کو ایذا دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو اپنے چند لمحوں کے لیے، اپنے چند عوض پیسوں کے لیے، جب اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے نا، تو وہ بھی عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ تو ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھ، عبادت کر، سر سجدے میں رہے، جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا نا، تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عبادت ہی سب کچھ ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کرنا، غریبوں کے کام آنا، اور کسی ایسے کے کام آنا جو اس کا مستحق ہے، یہ عبادتوں میں سب سے بہترین اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ کیونکہ تم وہ واحد شخص ہو کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے چنا ہے، کہ تم اپنے رزق میں، اپنی دولت میں اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عبادت آپ کی ہر عبادتوں پہ سبقت لے جاتی ہے۔ بہترین عبادت ہے یہ، سب سے افضل عبادت ہے یہ، کہ مخلوق کی خدمت کرنا، کہ خلق کے کام آنا، کہ خالق نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ نہیں یا اللہ تو نے دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لو جی شکر ادا ہو گیا، نہیں۔ اس کا شکر ادا کرنا اس کا صحیح استعمال ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ جو کماتے ہیں نا، ہمیں اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن جو شخص اپنے کمائی میں اپنے ماں باپ کو شریک کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو شریک کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو شریک کرتا ہے، اپنے دسترخوان میں معصوم بچوں کو شریک کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو شریک کرتا ہے، آپ یقین مانیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ رب العزت کوئی حساب نہیں لے گا۔ کیا کمال کی بات کہی ہے۔ نیکی، یہ ایک نیکی آپ کی ہر نیکیوں پہ سبقت لے جاتی ہے جو آپ کسی کی مدد کرتے ہو۔ یہ ایک نیکی آپ کی تمام عبادتوں پہ سبقت لے جاتی ہے جو آپ کرتے ہو۔ یہ ایک نیکی
آسمانوں کی بلندیوں پہ چلی جاتی ہے اور عرش عظیم پہ دستک دیتی ہے، اور تمہارا رب اس کو خود اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، اور رب دستے قدرت میں لے کر اس کا اجر وہ تمہیں خود دیتا ہے۔ اس کا اجر تمہیں کئی صورتوں میں ملتا ہے۔ سب سے بڑی صورت تمہاری اولاد، کہ وہ تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے اس نیکی کے عوض۔ وہ تمہاری اولادوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیتا ہے اس نیکی کے عوض۔ وہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے اس نیکی کے عوض۔ وہ تمہارے پورے خاندان کو تمہارے قریب کر دیتا ہے ایک نیکی کے عوض۔ صرف ایک نیکی تو ہے، اور وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کیونکہ تم وہ واحد شخص ہو جسے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اس کے کارخانے میں، اس کی دنیا میں اس کو کسی کو چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنا دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی شان ہے۔ تو اس نے تمہیں کیوں چنا؟ تمہیں اس نے اس لیے چنا ہے کہ وہ تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں چنا ہے۔ وہ اس نیکی کے عوض آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور جب آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کے دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہر شخص آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اپنے چند عوض کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے حاسدوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ حسد کریں، بلکہ اس لیے کہ یہ آزمائش ہے کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرتے ہو اور نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر تم اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ نعمت کو سلب کر لیتا ہے اور پھر کسی اور شخص کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ نیکی یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہی نیکیاں جو ہیں، یہی کام جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ چاہے کسی مسجد بنانے کی صورت میں ہو، چاہے کسی بیٹی کی شادی کرنے کی صورت میں ہو، چاہے رمضان میں کسی کو راشن بانٹنے کی صورت میں ہو، چاہے افطار کرانے کی صورت میں ہو، چاہے کسی غریب کے گھر کے اندر آدھی رات کو چھپ کر جا کے اس کی مدد کرنا ہو، نیکی۔ کہ جب انسان لحد میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، جب وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک بھٹکے ہوئے سمندر کے اندر وہ تنہا ہو انسان، جب اس کے اندر ایسی کیفیت، ایسی فیلنگز ہوتی ہیں، جب انسان قبر میں ہوتا ہے نا، تو پھر یہی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، پھر یہی اس کی مدد کو وہاں پر پہنچتی ہیں، پھر وہی ایک نور کی صورت اختیار کر کے ملک الموت کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں، کرامن کاتبین کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ ہمارے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے نا وہ انہی نیکیوں سے ہوتا ہے، انہی ہمارے نیک کاموں سے ہوتا ہے. اور ہم نیکی کرنے کے لیے ہمارا کوئی ایک مخصوص مہینہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی ایک مخصوص مہینہ نہیں ہے. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہو، کسی بھی ہفتے کر سکتے ہو، کسی بھی دن کر سکتے ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی کی چیز کی. لیکن لوگوں نے اس کو رمضان ہی کیوں چنا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک نیکی کرنے کا صلہ 1000 نیکی کرنے کے برابر ہوتا ہے. رمضان میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے عام دنوں سے، کیونکہ رمضان میں اللہ رب العزت ایک ایسا وقت آتا ہے، اور یہ خاص رمضان میں ہی آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. وہ وقت آپ کو پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے افطار کا. جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے بالکل مابین، بالکل قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے. کہ تو نے میرے لیے، میری محبت میں تو نے روزہ رکھا، تو نے عبادت کی، تو نے نیک کام کیے، میرے مخلوق کی خدمت کی کہ میں تجھ سے راضی ہوا. رمضان میں ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ زیادہ تر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں رمضان کے مہینے کو مخصوص کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ہر ٹرینڈ پر، ہر جگہ پہ، ہر اس میں صرف ایک ہی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ غریب کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں، وہ راشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ غریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک وہ تصویر نہیں آتی تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ انہوں نے کسی کی مدد کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا یہ نیکی ہے؟ یہ وہی نیکی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کسی کو ظاہر کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا. ایک شخص سفید پوش جو اپنی عزت کو ڈھانپ کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی تصویر کھینچتے ہیں، اس کو دیکھیں، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہماری نیکی وہ نور کی صورت اختیار کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی، کبھی نہیں دیتا ہمارا دین اس چیز کی اجازت. آپ اگر کرنا چاہیں تو بزرگان دین کا فرمان ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دو تو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو گویا ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے اگر کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو آپ کے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب نہیں پتا کہ کس کا کن راہوں میں خرچ ہوتا ہے. آپ نے تو
ایک ارادہ، ایک نیت کی، آپ نے اپنا صدقہ یا اپنی زکوٰۃ یا کوئی ایسے پیسے جو آپ نے کسی کی مدد کے لیے کسی کے حوالے کیے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اس جگہ پہ استعمال کرنا کہ جس جگہ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہی کی اگر ہم بات لیتے ہیں، اگر ہم صدقے ہی کی اگر بات لیتے ہیں، اگر ہم فدیے ہی کی اگر ہم بات لیتے ہیں، یا اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اگر کوئی بات لیتے ہیں، تو ہر کے استعمال طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ صدقے کے پیسے اور زکوٰۃ کے پیسے اور سارے پیسے ملا کے ہم لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں، نہیں۔ اور الحمدللہ 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 اس سلسلے کا آغاز میں نے خود اپنے پلیٹ فارم پہ کیا، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے اس پہ، اور جو لوگ جس کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً جو نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو اس کو زکوٰۃ میں لگنا چاہیے، اگر یہ صدقے کے پیسے ہیں تو اس کو صدقے کی صورت میں لگنا چاہیے، اگر یہ فدیے کے پیسے ہیں تو اس کو فدیے کی صورت میں لگنا چاہیے، اور اگر یہ کسی غریب کے پیسے ہیں، کسی کی شادی کرنے کے پیسے ہیں، تو یہ ان کاموں میں لگنا چاہیے۔ اور اگر یہ اللہ کی راہ کے ہیں، آپ نے کوئی مدرسہ تعمیر کرانا ہے، آپ نے مسجد تعمیر کرانی ہے، آپ نے خانقاہ تعمیر کرانی ہے، تو یہ پیسے اس کے ہیں۔ آپ جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو اس چیز کو لازمی مینشن کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اب یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے اور یہ سارا کام میری اپنی نگرانی میں ہوگا، اور ہر چیز میں خود مینیج کروں گا، اس کی پوری طریقے سے نگرانی کروں گا اس کی، تاکہ جو جس کا حق ہے اس کو اس حق کے مطابق اس کو مل جائے۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ افطار بھی انشاءاللہ کروائیں گے، اور روزہ افطار کا بھی بندوبست کروائیں گے، اور لوگوں کو روزہ افطار بھی کروائیں گے، اور وہ لوگ جو ہمارے حلقے میں ہیں، جو ہمارے حلقے میں ہیں اور مستحق ہیں، تو پہلے ان کا حق ہو، پہلے ان تک وہ چیزیں پہنچائی جائیں گی کہ جن کو ہم پرسنلی جانتے ہیں، جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، جن کو یہ پرسنلی جانتے ہیں، جن کو یہ پرسنلی جانتے ہیں، پہلے ان تک وہ چیزیں پہنچائی جائیں گی جو سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں، کہ جو مانگنے نہیں آتے، جو ہر دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں بولتے کہ ہمیں راشن دے دو، جو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں بولتے کہ ہمیں یہ دے دو، نہیں جی، یہ انتظام، یہ نیٹ ورک ایک الگ اپنے معاملات سے چلایا جائے گا، اور الحمدللہ یہ سلسلے کا آغاز میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے اصرار پہ میں نے یہ شروع کیا، ورنہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ کبھی میرا ارادہ ہوا ہے۔ یہ جو بھی نیٹ ورک بنے گا، یہ جو بھی ہوگا، پہلے ان لوگوں کو یہ چیزیں تقسیم ہوں گی جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جب ہمارے ارد گرد جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جب ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا دی جائیں گی، اس کے بعد پھر ہم باہر کے لوگ دیکھیں گے، پھر ہم ان لوگوں کی طرف جائیں گے جو جھگیوں میں رہتے ہیں،
پھر ہم اس طرف کا رخ کریں گے، اس سے نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس کا ثواب دے گا، نہیں، اس نیت سے نہیں، صرف اس لیے کہ مخلوق کی خدمت کر سکیں، کہ کسی غریب کے کام آ سکیں، ہماری آواز ہر شخص تک پہنچ سکے۔ اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اگر ان لوگوں میں سے کوئی ایسے سبز لوگ ہوں کہ جن کے گھروں پر رمضان کا راشن نہیں ہے، کہ جن کے گھروں پر افطار کا سامان نہیں ہے، کہ جو لوگ کی جوان بیٹیاں ہوں اور شادی کے لیے ان کے پاس وسائل نہ ہوں، وہ میرے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنا پورا معاملہ لکھوا دیں۔ ان سے خود رابطہ کیا جائے گا اور ان کی خود خاموشی سے مدد کی جائے گی۔ میں نہیں کہتا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ دو گے تو میں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس کام میں وہی کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، کیونکہ یہ آپ ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں کر رہے ہو، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور میں نے بہت مشکل سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور نکالا ہے کہ نہیں، یہ کام مجھے کرنا چاہیے، کہ جس طرح میں سلسلے کا کام کر رہا ہوں، جس طرح میں آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں کر رہا ہوں، کہ جس طرح میں آپ لوگوں کو لے کر ایک سفر پہ چل رہا ہوں، کہ جس طرح آپ لوگ میرے ساتھ ایک جمع غفیر، ایک سورہ قریش کا لشکر کی طرح آپ لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں، تو یقیناً آپ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چیریٹی ان رمضان، اور رمضان کے لیے اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان عبادتوں میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، یہ نیکی اگر آپ کمانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں پے پال کے ذریعے بھی آپ ہمیں چیریٹی آپ بھیج سکتے ہیں، اور جیز کیش کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، ایزی پیسے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اور میرے پرسنل اکاؤنٹ میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی ویڈیو پہ مل جائے گی، ڈسکرپشن میں مل جائے گی، باقی جو میری پوسٹ ہوں گی اس میں بھی میرے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اور جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں، وہ اگر چیریٹی کرنا چاہتے ہیں رمضان میں، اور مستحق اور محفوظ ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ پے پال کے ذریعے بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پے پال کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ الحمدللہ UK میں شاذلی اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور یہ وہی نیٹ ورک ہے جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے ماتحت ہے۔ شاذلی اسلامک سینٹر UK میں اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور اسی کے ماتحت پے پال کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے۔ تو جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ پے پال بھی یوز کر سکتے ہیں، یو پیسہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جیز کیش اور ایزی پیسہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور میرا اکاؤنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر پے پال کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، تو آپ جتنی بھی چیریٹی کرتے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر، یا آپ کے پاس جو پے پال کی طرف سے ایک میسیج آتا ہے، آپ وہ میسیج ہمارے جو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ وہ سینڈ کر دیں، تاکہ آپ نے پے پال میں اپنی چیریٹی کی، اس کے بعد آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لیا، وہاں سے آپ کو میسیج ریسیو ہوا، آپ نے وہ میسیج اپنے ڈونیشن کے ساتھ ہمیں واٹس اپ کر دینا ہے، اور ہمیں بتا دینا ہے کہ یہ کس کام میں استعمال ہونا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ میں ان کاموں میں گناہ گار ہونا بالکل نہیں چاہتا، کیونکہ یہ بہت رسپانسبل اور بہت ذمہ داری کا کام ہے یہ۔
اللہ तबारक ताला हमें इसको सही जगह इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी स्लिप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें। व्हाट्सअप के लिए व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। जो जैज़ कैश करें वो भी स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सअप कर दें, इजी पैसा करें वो भी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दें। बाकायदा तौर पे जो शख्स जिस नाम से भेजता है उसका नाम इंटर होगा, उसका डेटा वहाँ मौजूद होगा, उसके नाम से बाकायदा तौर पर दूसरे लोगों की मदद की जाएगी। और यकीनन आप जो नियत करते हैं फिर वो नियत हमें भी करनी पड़ेगी कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ मुल्क से इस काम के लिए पैसे भेजें, तो हम उसकी नियत रख के फिर लोगों के उस चीज़ के हवाले करेंगे। तो ये सोशल नेटवर्क है जो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली मेरा इंस्टाग्राम पर है, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली मेरा फेसबुक पर है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन पेज मेरा फेसबुक पर है, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली मेरे टेलीग्राम पर है, और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल है। वज़ाइफ विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली ये मेरा अपना ऑफिशियली चैनल है। मेरे नाम से ये भी मेरे अपने सोशल नेटवर्क हैं। इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आप जो पैसे भी आप भेजते हैं आप उसमें अपना नाम और मेंशन ज़रूर करें, और व्हाट्सएप हमें स्लिप लाजमी करें। और आपको बाकायदा तौर पे रिसीविंग दी जाएगी हमारी तरफ से कि आपके पैसे हम तक पहुंच चुके हैं, और हमारी जो स्लिप होगी, जो रिसीविंग होगी, वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आपको वो व्हाट्सएप कर दी जाएगी कि आपने किस मद में पैसे भेजें। आपको वही रसीद आपने अल्लाह की राह में इतने भेजें, सदक़े के इतने भेजें, ज़कात के इतने भेजें, और इफ्तार के इतने भेजें, राशन के इतने भेजें। तो उस आपकी जो स्लिप बनेगी उसके अंदर आपका नाम, आपका डेटा होगा, और जिन जिन कामों के लिए भेजा जाएगा वो स्लिप आपको उसमें लिख कर आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आप उसको ओके करेंगी कि ठीक है ये इसी काम में संभाल होना है, तो हम फिर उसको कर देंगे। आप लोग जो भी पैसे भेजें आप रिसीविंग लाजमी लें, और रिसीविंग याद रखें कि डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली के नाम की होगी, उसमें मेरी स्टैम्प लगी होगी बाकायदा। मेरी स्टैम्प, मेरी मोहर लाजमी नोट कर लीजिएगा। इसके बगैर आपको कोई और रिसीविंग देता है तो वो हमारी रिसीविंग नहीं है। अब वो शख्स जो करोड़ों रुपए कमाए वो उसकी मर्ज़ी है, वो जितना चाहे अल्लाह की राह में खर्च करे। एक शख्स जो सिर्फ 1000 रुपये कमाए उसकी मर्ज़ी है वो अल्लाह की राह में कितना खर्च करे। और जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई दी जा रही है, और जो मेरा एक लश्कर है पूरा कि जिस पे मुझे फ़ख्र है, वो तमाम लोगों के लिए ये एक पैगाम है कि जो शख्स जितना चाहे उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 लाख ही भेजना हो, आप 1000 भी भेज दें और ये 1000 ही आपकी नेकियों को आसमानों की बुलंदियों पे ले जाएगा। ये सारे एक अकाउंट्स के अंदर जमा हो जाएंगे, एक पूल के जमा हो जाएंगे, जिसमें आपको बाकायदा तौर पे बताया जाएगा एक एक चीज़, एक एक चीज़ का ऑडिट होगा, एक एक चीज़ में इसमें मेंशन होगी, हर चीज़ आप पे जाहिर की जाएगी। और फिर वो उन्हीं मामलात में अगर कोई शख्स किसी गांव में रहता है और गांव के अंदर अगर किसी को कोई परेशानी है, वहाँ कोई इफ्तार का मसला है, तो मैं ख़ुद यहाँ कराची से भेजकर मैं आपके गांव में रवाना करूँगा, चाहे वो ट्रेन के ज़रिए भिजवाऊँ, चाहे वो बस के ज़रिए भिजवाऊँ, चाहे वो किसी भी सूरत में भिजवाऊँ, मैं अपने ख़र्चे से भिजवाऊँगा। और इस काम के लिए मैंने अपने ज़ाती पैसे भी वक़्फ़ किए हैं आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग मैंने अपने ही ज़ातियात से लिए कि मैंने अपने पैसे इसमें लगाकर लोगों की मदद के लिए काम शुरू किया। और आप लोगों में अगर कोई है कि जो मुस्तहिकीन हो तो यकीनन आप मेरे इस नंबर पे मुझसे रब्ता करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, जो आपको अकाउंट्स नंबर दिया गया है,
اس کا تعلق ڈاکٹر صاحب سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میرے نیٹ ورک سے، کوئی میرے نام سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہرگز میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو شخص جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ادارے کے لیے کرتا ہے۔ اب میاں حضور کے تقریباً 50 خلفاء ہیں، کوئی تاریکیہ کے نام سے ہے، کوئی واجدیہ کے نام سے ہے، کوئی دوسرے نام سے ہیں۔ یہ کام تو سلسلے کے ہیں، لیکن ان کا تعلق ان کے اپنے مراکز، اپنے ٹرسٹ سے ہے، یعنی کہ اپنے نیٹ ورک سے ہے۔ اس کا میاں حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ڈاکٹر صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تاریکیہ کے نام سے کر رہا ہے تو وہ اس کا تعلق ان کے اپنے اس سے ہے، وہ بھی خلق کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اپنے نیٹ ورک سے کر رہے ہیں، وہ اپنے ادارے سے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرا نام لے کے کر رہا ہے تو وہ اپنے ادارے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص واجدی لکھ کے کرتا ہے، کوئی میرا نام استعمال کر کے کرتا ہے تو اس کا تعلق میرا ہرگز نہیں ہے۔ میرا تعلق صرف اور صرف میرے نیٹ ورک سے، میرے یوٹیوب چینل سے، میرے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے، جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، صرف اور صرف اس سے میرا تعلق ہے۔ میرا کسی نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دوسرے لوگ اگر کوئی میری ویڈیوز اٹھاتے ہیں، اگر کوئی میری پوسٹ اٹھاتے ہیں، کوئی شیئرنگ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے۔ اب 1000 لوگ ہیں، 1000 لوگ شیئر کرتے ہیں، 1000 لوگ اس کو کرتے ہیں، یہ ان کی محبتیں، سلسلے کا پیغام ہے، آگے پھیلتا ہے۔ ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان پیسوں کو، ان دولت کو، جو بھی قیمتی چیز اشیاء ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات، سب سے بڑی بات وہ یہ کہ آپ جس نیت سے، جس ادارے سے، جس ارادے سے آپ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو بتائیں کہ اس میں اتنے پیسے صدقے کے ہیں، اتنے زکوٰۃ کے ہیں، اتنے اللہ کی راہ میں، اور اتنے راشن کے لیے ہیں، یا اتنے افطار کے لیے ہیں، یا اتنا کسی بیٹی کی شادی کے لیے ہیں۔ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، جو لوگ مستحق ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس نیٹ ورک سے رابطہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کمپلین ہو کہ کوئی شخص ہمارا نام استعمال کر رہا ہے، یا ہمیں استعمال کر رہا ہے، یا وہ ہمارا نام لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں، تو آپ ہمیں اپنی شکایات اس نمبر پر 034570700404، یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے، میں خود ریسیو کرتا ہوں۔ آپ مجھے اپنی شکایت آپ مجھے اس پہ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، drabdulwajidshazli@gmail.com، یہ اسکرین پہ بھی لکھا آ رہا ہے آپ کی۔ آپ مجھے اپنی ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی شکایت ہو کسی قسم کی، آپ لوگوں کو اگر ہم سے کوئی شکایت ہو، آپ لوگوں کو اگر لوگوں سے کوئی شکایت ہو، اور آپ لوگ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہوں، اور آپ لوگ اگر کوئی ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہوں، اور آپ لوگ اگر ہمارے ایک ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہوں، تو میں آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اگر آپ لوگ میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ ای میل کریں اور اپنی رائے دیں اور اپنی شکایات کو مینشن کریں۔ مجھے انتظار رہے گا، میں خود آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا، میں خود آپ لوگوں کو جواب دوں گا، اور اگر آپ کا مشورہ، آپ کی رائے مجھے بہتر اور اچھی لگی تو یقیناً نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا نام لوں گا کہ فلاں شخص نے یہ رائے دی، فلاں شخص نے یہ مشورہ دیا، ہم نے اس کو اپلائی کرا۔
ہم نے اس پہ عمل کرا، اور پھر اس عمل کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوئے، کیا کیا فوائد ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہم مٹھی بھر کر ہوں گے۔ ہم جب تک ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوں گے تو یقین مانیے ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ لشکر جو ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ لے جانے والی ذات ہمارے رب کی ہے، ہمارے بزرگوں کی ہے، ہمارے بزرگوں کا رستہ، ہمارے بزرگوں کا طریق بھی یہی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔